ایک آدمی تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 15 سال ہوگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اسے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اگر یہ 2 گھروں کا جھگڑا ہوا تو ان کی صلح صفائی کرا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی شوہر کے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن شوہر اس آدمی کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آپ کی بیٹی کا شوہر آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، وجہ یہ کہ لڑکی کے شوہر ندیم نے 8-9 سال گزرے پہلی شادی کی تھی۔ یہ گمشدہ لڑکی ندیم کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اولاد کی خاطر اس نے اس آدمی سے جو رپورٹ درج کرانے آیا تھا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر دیا۔ بیٹی کی عمر 18 سال اور ندیم کی عمر 34 سال۔ رشتہ صرف اس لیے دیا گیا کہ ندیم کے مالی حالات بڑے اچھے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ ندیم نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور اس کے حقوق پورے کرتا رہے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ ندیم کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے، اسی لیے انہوں نے ندیم کی شرط منظور نہ کی اور کہا کہ پہلے وہ بیوی کو طلاق دے، اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان لڑکی کے نام کر دے، اور یہ بھی کہ وہ 5 لاکھ حق مہر کے علاوہ 20,000 ماہوار لڑکی کا خرچ لکھ کر دے۔ ندیم نے یہ شرط مان لی۔ اسے اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی اور لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ نوجوان بھی تھی۔ ندیم نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا۔ 5 لاکھ روپے حق مہر اور 20,000 روپے ماہوار خرچ بھی لکھ دیا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک سلیقہ شوہر زندگی گزارنے والی تھی۔ ندیم لڑکی کو مائکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کو 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ ندیم نے لڑکی کو 1 سال میں صرف 3 مرتبہ گھر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی وغیرہ اس کے گھر آ کر لڑکی سے مل سکتے ہیں اور جتنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں۔ ندیم کا یہ رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ ماں باپ نے لڑکی کی جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی جس کا نام انم تھا، باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے۔ ندیم کی ساس اپنی بیٹی سے ملنے گئی۔ اسے ندیم اکیلا گھر ملا۔ انم نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو ندیم نے بتایا کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ ندیم نے 3-4 بار کہا کہ وہ چلی جائے، اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اسے اس کے گھر بھیج دے گا۔ ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن انم کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا۔ بہن گھر نہیں تھی۔ ندیم نے اس لڑکے کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے کے کسی گھر گئی ہے اور ذرا دیر سے آئے گی۔ 1-2 روز بعد انم کا باپ ندیم کے گھر گیا۔ اسے بھی ندیم نے یہی بتایا کہ انم محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے محسوس کیا کہ ندیم کچھ پریشان اور اکھڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے انم کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ اگلے روز شام کے بعد ماں ندیم کے گھر چلی گئی۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے ہاں گئی۔ وہاں عورتوں نے انم کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی مائکے میں ہے۔ ماں نے بتایا نہیں، وہ تو اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن تالا لگا ہوا ہے۔ اسے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور سب سمجھتی ہیں کہ اپنے گھر گئی ہے۔ ماں اس کے بعد ندیم کے والدین کے گھر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کافی عرصہ ہوا نہ ندیم ان سے ملنے آیا اور نہ ہی دوسری بیوی سے اس نے ملوایا۔ اس سے ندیم کے خلاف انم کے والدین کو شک ہوا کہ ندیم نے کسی وجہ سے انم کو غائب کر دیا ہے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اسے ندیم پر ایسا شک کس بنا پر ہوا ہے؟ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا؟ اس نے جواب دیا، اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا۔ حق مہر بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی ہاتھ سے جائے گا، اسی لیے اسے ٹھکانے لگا دو۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا۔ مجھے یہ 4 دیواری کی دنیا کا ایک معمولی سا ڈرامہ نظر آتا تھا۔ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کرا دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے رپورٹ لکھنے کے بجائے ندیم سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو ندیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی اور کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ ندیم کے سسر اور بیٹے کو میں نے الگ کمرے میں بھیج دیا۔ ندیم کا گھر دور نہیں تھا۔ 1 گھنٹے سے کم عرصے میں کانسٹیبل ندیم کو ساتھ لے آیا۔ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا۔
کہہ دو محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ وہ چپ رہا۔ ایک رات حوالات کے اندر گزارو، میں نے کہا۔ کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بدکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں مجرم نہیں، مظلوم ہوں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو تمہاری اتنی مدد کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر اس کے کان میں کہا، میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، اور انم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے، اس نے کہا۔ میں نے انم کو نیک اور فرما بردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ تو کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا تھا، پھر اسے روپیہ پیسہ دیتا رہتا کہ خوش رہے۔ میں نے اس پر ذرا سختی شروع کر دی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اچھی نیت کی عورت نہیں ہے، وہ اسے غلط سبق دیتی ہوگی، مگر انم کا رویہ بگڑا رہا۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور باپ سے بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، ابھی کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ میں اولاد کی خاطر جال میں پھنس گیا تھا۔ کوئی 15 دن گزرے، میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے، خود ہی آئے گی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ انم ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھاگنے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو سنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کسی پر شک ہے تمہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوں، اسے کوئی اٹھا کر نہیں لے کر گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے اس پر بہت جرح کی، اسے بہت چکر دی، اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چالاک نہیں جتنا احمق ہے۔ میں نے ندیم کو دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا اور اس کے سسر کو بلایا۔ اسے خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی اس کے اپنے گھر سے برآمد ہو گئی، یا یہ پتہ چل گیا کہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپا رکھا تھا، تو دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا، اس کے داماد نے اسے غائب کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار پھر مشورہ کر لے اور اسے بتائے کہ رپورٹ درج کرانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے ندیم کو بلا کر ڈرایا، دھمکایا اور بہت کوشش کی کہ اس نے اگر بیوی کو خود ادھر ادھر کر دیا یا ٹھکانے لگا دیا تو مجھے بتا دے۔ وہ رونے پر آ گیا اور بار بار یہی کہتا رہا کہ میری بیوی ہے، مرضی ہے اپنی ماں کی کوشش سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ میں نے ندیم سے کہا کہ وہ کل پھر میرے پاس آئے، شاید اس کی بیوی واپس آ جائے۔ وہ بھی چلا گیا۔ 2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہ آیا۔ تیسرے دن 3 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ویرانے میں ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ جانور وغیرہ نے نکال لی ہے اور کچھ کھا لی ہے۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لاش عورت کی تھی، خراب ہو چکی تھی، کئی جگہوں سے گوشت کھایا ہوا تھا، چہرہ ابھی بھی محفوظ تھا، جسم پر خون نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے تیز دھار آلے سے نہیں مارا گیا۔ لاش کے کپڑے درندوں نے چیتھڑے بنا دیے تھے۔ میں نے کپڑے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں ہے، اس کے پاؤں میں سینڈل تھے جو صرف شہروں میں پہنے جاتے ہیں۔ میں نے لاش اٹھوائی اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروایا۔ مجھے ندیم کی بیوی کا خیال آیا، یہ لاش میرے لیے مصیبت بننے والی تھی۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ندیم اور اس کے سسر اور ساس کو تھانے لے آئے۔ میں لاش کے کپڑوں کے چیتھڑے اور سینڈل لے آیا۔ پہلے ندیم کو اندر بلایا اور اسے چیتھڑے اور سینڈل دکھائے۔ یہ پھولدار کپڑا تھا اور ریشمی تھا۔ ندیم نے پہچان لیا، کہنے لگا کہ اس رات اس کی بیوی نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ سینڈل بھی اس نے پہچان لیے۔ لاش کے ساتھ زیور کی ایک چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے ندیم کے ساس کو بلایا۔ اس نے چیتھڑا دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی کے سوٹ کا کپڑا ہے۔ سینڈل کے متعلق اس نے کہا کہ اس کی بیٹی اس قسم کے سینڈل پہنتی تھی۔
اس کے ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ندیم اور اس کی ساس اور انہیں بتایا کہ میں انہیں کل بلا لوں گا۔ لاش دوسرے دن شام کو واپس آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے۔ اسے مرے ہوئے 15 دن گزر گئے ہیں۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا گیا تھا۔ میں نے ندیم، اس کی ساس اور سسر کو بلایا۔ تینوں نے لاش کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہا یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ انم کے باپ نے بھی تائید کر دی اور پھر ندیم نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ انم کے باپ نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ لکھوں کہ اس کی بیٹی کو ندیم نے قتل کرایا ہے۔ ندیم نے اپنی صفائی میں شور شرابہ کر دیا۔ مجھے اب قتل کی رپورٹ درج کر کے FIR کرنا تھی۔ لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی کر کے ندیم کو مشتبہ بٹھا لیا۔ اس نے مجھے 2 روز پہلے جو بیان دیا تھا اس میں ایسی وجوہات پائی جاتی تھی جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھی۔ لاش وارثان لے گئے۔ میں نے ندیم کو تھانے میں رکھا۔ ندیم کا باپ اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھانے آ گئے۔ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر کو چلا گیا۔ اس کا باپ رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اسے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے۔ اسے ہم نے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو، اگر کرنی ہے تو اس گھر سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی بھی مشکوک چال چلن کی ہے اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور عیار ہے۔ باپ نے کہا کہ اس کا بیٹا اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا تو قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام نہ لکھ دیتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ انم کسی اور کو چاہتی تھی؟ آپ سے پہلے ملک امجد اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آپ رہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا اور اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ انم سے ملتا ملاتا ہے۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے دوستانے گانٹنے شروع کر دیے تھے۔ یہ شخص چونکہ ندیم کا باپ تھا اسی لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنی ہی تھی۔ ندیم کے گھر جا کر تلاشی لی، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھے۔ ندیم نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک نہیں دیکھا تھا۔ ٹرنک میں 2-3 ڈبے پڑے تھے جن میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے ڈبے کھولے تو خالی تھے، وہ زیورات بھی لے گئی تھی۔ ندیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی ہے۔ میں نے ذہن میں رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے گئی ہوگی۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا۔ اس مکان سے کوئی سراغ نہ ملا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے ندیم کی ساس کا خیال آیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی تھیں ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی ضروری سمجھی۔ ندیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا۔ میں نے پہلی بار انم کی ماں کو دیکھا، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے، اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ، سٹائل اور چال ڈھال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی۔ مردوں کے سر کھلوانے والی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنی بیٹی کو سودا کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کا میری طرف دیکھنا اور اس کے چہرے پر وہی تاثر آ گیا جو میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ آئے گا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی سی آواز میں کہا تمہاری بیٹی قتل ہوئی ہے اور تمہارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ بتا دو لڑکی کا اس گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ زیورات کے 3-4 چیزیں ندیم نے پہچان لی۔ ان میں 2 چیزیں ندیم کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی جو دوسری بیوی نے اپنی ماں کو دے دی تھی۔ اس گھر سے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے کچھ ایسا یقین ہونے لگا تھا کہ قاتل ندیم نہیں، اور یہ بھی کہ لڑکی کو غائب کرنے میں اس کی ماں کا ہاتھ نہیں۔ ندیم کی پہلی بیوی پر انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں رات کو ان کے گھر چلا گیا۔ اس گھرانے کے متعلق مجھے رپورٹ مل چکی تھی کہ شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ ندیم نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں اس سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ ندیم کا اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ ٹھیک نکلی تھی۔ ندیم نے اپنا معائنہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود نہ کرایا۔ ندیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ ندیم کا رویہ بھی یہی تھا۔ بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہ کرایا اور یہی کہتا رہا کہ وہ مکمل مرد ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جوان سال عورت شریف ہے اور عقل والی بھی ہے۔ میرے شوہر کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی۔ اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا، لیکن میرا شوہر اسے اپنی اولاد سمجھتا۔ میں طلاق سے بچ جاتی اور جائیداد کی وارث بنتی۔ مجھے اس لڑکی سے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے ندیم کی اولاد پیدا ہوگی۔ ندیم 10 شادیاں کر لے، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے لالچ دیا تھا کہ ندیم کا مکان ہاتھ آ جائے گا۔
زیورات تو رقم بھی مل جائے گی اور جو دل میں آئے گا کرنا۔ میں نے ندیم سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کسی کے ساتھ رہی ہے اور وہ بعد میں بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ سے پہلے جو کرایہ دار رہتے تھے، اس کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے۔ وہاں کی ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے، اس کا ایک بھائی ملک امجد کے بیٹے کا دوست تھا۔ دونوں میں محبت اور رازداری تھی۔ ملک امجد کے بیٹے کا نام سیف ہے۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا۔ وہ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی تھی، کبھی چھتوں کے اوپر سے ادھر آ جاتی۔ سیف اوپر چلا جاتا۔ میری سہیلی بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری اس سہیلی کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی ہے تو وہ سیف کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ملک امجد کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی تھی۔ میں نے ندیم کی پہلی بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلا لیا۔ 18 سال کا یہ نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے جو پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دے۔ وہ آخری بار کب آیا تھا؟ 20 روز گزرے آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ندیم کی دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ سیف اس کے گھر ٹھہرا تھا۔ اس نے ایک عورت کی زبانی ندیم کی دوسری بیوی کو پیغام بھیج دیا تھا۔ اس نے اپنے اس دوست کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ رات کے آخری پہر وہ چلا گیا تھا۔ اس سے چند روز بعد اسے سیف کا خط ملا۔ اس میں اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور تم دوستی کی قدر کرنا۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بات اور بتائی کہ سیف اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو گیا تھا کہ کئی مہینوں سے اپنے باپ سے الگ ہو چکا تھا۔ اس نے شہر سے 90 میل دور دوسرے شہر میں چھوٹا سا ایک ہوٹل کھول رکھا تھا۔ مجھے بڑے کارآمد گواہ ملتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ سیف اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا۔ میں نے اس جگہ خود ہی جانا بہتر سمجھا جہاں کے متعلق سیف کے دوست نے بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر رات کو روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں تھانے چلا گیا۔ وہاں کے تھانے دار سے میری جان پہچان تھی۔ وہ سیف کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر کہا کہ اس کا بیٹا جس کا نام سیف ہے وہ یہاں کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس تھانے دار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اسے پکڑ کر لے جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہو۔ اس نے یہاں ہوٹل کھول رکھا ہے اور اس ہوٹل کے اندر کے کمرے میں جوا چلتا ہے اور چور اچکے غنڈے وہاں جمع رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آتا رہتا ہے، مجھے دوست بنائے رکھتا ہے۔ صاف کہو نا کہ ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ تھانے دار میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم ہوٹل میں گئے۔ سیف ہمیں دیکھ کر دوڑ کر آیا۔ اس نے سوال کیا، کیسے آنا ہوا؟ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ تھانے دار نے جواب دیا۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ اس نے میرا اندازہ بھانپتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ کون سی جوان لڑکی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا۔ اس کی بیٹی جو ندیم کی دوسری بیوی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا۔ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، بالغ لڑکی ہے۔ آپ میرے گھر چلیں، اس نے کہا۔ میں آپ کو ندیم کی دوسری بیوی دکھا دیتا ہوں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا۔ وہ تو بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام وہی بتایا جو ندیم کی دوسری بیوی کا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتایا۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ ندیم کی دوسری بیوی ہے۔ تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے قبضے میں لے لیے۔ دونوں کو لے کر میں اپنے تھانے واپس روانہ ہو گیا۔ تم اپنا جرم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے۔ اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر بھاگی، زیورات اور رقم بھی چوری کر کے لے آئی۔ تم نے اسے اغوا کیا اور چوری میں مدد دی ہے۔ سیف کو یہ معمولی سا ہوٹل کھولنے تک 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس نے لڑکی کو نکاح کے بغیر داشتہ کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ لڑکی سے میں نے الگ بات کی۔ سیف نے اسے کہا کہ چھپانے کی ضرورت نہیں، ساری بات سنا دو۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں نے سن رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ ماں کو تو یہ بھی علم تھا کہ میں سیف کو چاہتی ہوں اور اس سے ملتی ملاتی ہوں۔ ماں کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ وہ اسے کہتی رہتی تھی کہ ندیم سے زیادہ پیسے لے کر گھر لاتی رہے۔ میں ان کے بیان سنے اور پریشان ہوتا رہا کہ وہ لاش کس کی تھی جسے اس لڑکی کی ماں، باپ اور ندیم نے کہہ دیا کہ اسی کی ہے۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے۔ اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔
میں نے لاش کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک چیتڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کہ اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے؟ اس نے بتایا اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں کا ہے۔ ندیم لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر اس طرح حیران ہوئے جیسے ڈر ہی گئے ہوں۔ اسی شام سیف کا باپ بھی آ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ انم نہ ندیم کے ساتھ جانے پر رضامند تھی نہ ماں باپ کے ساتھ۔ سیف کے باپ نے ندیم سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کی کرتوت دیکھ لی ہے، اب وہ اسے بیوی بنا کر نہیں رکھے گا، لہٰذا اسے طلاق دے دے۔ مجھے مکان واپس دلا دو، زیورات بھی دلا دو اور طلاق لے لو، ندیم نے کہا۔ انم سیف کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس کی تھی۔